بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بجا لاتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں سے بھی، بے شک اللہ ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہا کرو، وہ تمہارے کاموں کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ یقیناً بڑی کامیابی سے سرفراز ہوگا۔ حمد و صلات کے بعد بے شک اللہ عز و جل نے انسان کی تخلیق ایک بہترین ساخت اور عمدہ سانچے میں فرما کر اس کی تکریم اور عزت افزائی کی اور اس کو بہترین شکل و صورت سے نوازا، چنانچہ وہ تمام مخلوقات میں سب سے مناسب قد و قامت اور سب سے خوبصورت شکل و صورت والا ہے، عقل و شعور کے زیور سے آراستہ ہے اور تمیز کرنے کی صلاحیت اسے عطا کی گئی ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ نے بنی نوع انسان کو اوامر و نواہی کا مکلف بنایا ہے اور اس زمین میں انہیں ایک دوسرے کا جانشین قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی حکمتیں ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ ان امور میں انسان ایک دوسرے پر تو فضیلت و فوقیت رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک فضیلت و فوقیت کا یہ معیار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ چیز اللہ کے نزدیک اسے کوئی فائدہ پہنچائے گی، اور نہ ہی اس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہوگی۔ اللہ کے نزدیک فضیلت و فوقیت کا معیار تو جسم کے اس باطنی ٹکڑے کی درستی اور اصلاح پر ہے جسے بندے اپنے نگاہوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نزدیک بندوں کو دیکھنے کا معیار گوشت کا وہی ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تمہاری شکل و صورت اور قد و قامت کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کے بندو، دل تمام اعضاء و جوارح کا بادشاہ ہے، اور یہ تمام اعضاء اس کے لشکر ہیں جو اپنے بادشاہ کے اوامر بجا لاتے ہیں۔ یہ دل کی درستی اور اس کے بگاڑ کے اعتبار سے ہی اپنا کام کرتے ہیں، چنانچہ اگر دل درست ہوتا ہے تو یہ سارے لشکر خیر و بھلائی کے لیے سرگرم ہوتے ہیں، اور اگر وہ فاسد ہوتا ہے تو یہ شر و برائی انجام دینے کے لیے متحرک رہتے ہیں۔ اس کی دلیل ہمارے سچے رسول کا یہ فرمان ہے، سنو، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہوگا، سنو وہ دل ہے۔ بندہ اللہ عز و جل کی جانب سفر کے منازل اپنے دل سے طے کرتا ہے، نہ کہ اپنے جسم سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت اور بندگی کے اصول و مبادئات جو خدا کی طرف لے جاتے ہیں ان کی اصل جگہ دل ہے، یہیں پر اس کے اندر مختلف عبادتوں کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، جیسے اللہ اور اس کے رسول سے محبت، اس سے امید اور خوف، اس کی تعظیم، اسی پر بھروسہ، اسی کے لیے اخلاص اور اسی کی طرف رجوع کرنا۔ شریعت کے دلائل اس بات پر شاہد ہے کہ فی نفسی کسی عمل صالح کی فضیلت ایک عمل صالح کا دوسرے عمل صالح پر فوقیت اور اس پر ملنے والے اجر و ثواب اس کی ظاہری صورت کی بنیاد پر نہیں، اور نہ ہی اس کی کثرت اور سخت محنت کی بنا پر ہے، بلکہ عمل کرتے وقت دل میں پائے جانے والے ان اعمال کے حقائق جیسے ایمان، اخلاص اور احتساب کی بنیاد پر ہے۔ شیخ الاسلام ابو العباس احمد ابن تیمیہ حرانی کہتے ہیں، کوئی عمل کسی دوسرے عمل پر کثرت کی بنیاد پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، بلکہ فضیلت کا معیار اس عمل کو انجام دیتے وقت دلوں پر حاصل ہونے والے اس کے اثرات ہیں۔ اسی لیے امت کے سلف صالحین سمجھتے تھے کہ فضیلت اور سبقت اس شخص کو حاصل ہے جس نے اپنے دل کی اصلاح، پاکیزگی
تطہیر اور اس کو نیک بنانے میں سبقت حاصل کی۔ نفلی عبادتوں کے لیے ظاہری اعضاء و جوارح کی قد و کاوش کے بالمقابل دل کے اس اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے جد و جہد کرنے کو زیادہ نفع بخش، فائدہ مند اور مشقت طلب سمجھتے تھے۔ جس کا دل نیک اور ٹھیک ہوگا اس کے اعضاء اور اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ امام حافظ ابن رجب رحم اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے نفلی اعمال کی کثرت نماز اور روزے کی کثرت کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ دلوں کے تقوی، ان کی پاکیزگی، ان کی درستی اور اللہ کے ساتھ ان کے مضبوط رشتے کی وجہ سے تھی۔ اگر انسان کے یہ عبد اتنی اہمیت کا حامل ہے تو پھر بندے کو چاہیے کہ اس کی نگہداشت، معائنہ اور اصلاح کرتا رہے اور اس سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہو، کیونکہ اصل نور تو دل کا نور ہے، اصل بصیرت تو اس کی بصیرت ہے، اور اصل استقامت اور درستی اس کی استقامت اور درستی ہے۔ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما۔ اے اللہ کے بندو، دل کی صحت و تندرستی جسم اور اعضاء کی صحت سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جسم کی بیماری کا آخری انجام زیادہ سے زیادہ موت ہے، جو کہ ہر مخلوق کے لیے مقدر ہے، جبکہ دل کی بیماری اور اس کے بگاڑ کا انجام کفر یا نفاق ہے، جو کہ دنیا اور آخرت میں رسوائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ قیامت کے دن رسوائی سے کوئی بچ نہیں سکے گا سوائے اس شخص کے جو خالص دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام جو سچے مسلمانوں کے امام ہے کی زبانی بیان فرمایا، اور جس دن کے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس دن مجھے رسوا نہ کر، جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب لے کر جائے۔ اور امام المتقین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، میں تجھ سے بے عیب دل کا سوال کرتا ہوں، اور بے عیب دل وہ ہے جو شرک، شبہات، بدعات اور تمام برائیوں اور عیوب سے پاک ہو، اور یہ توحید پرست مومن کا دل ہے، کیونکہ کافر اور منافق کا دل بیمار ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ امام ابو عثمان النیسابوری نے اس آیت اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سوائے اس کے جو اللہ کے پاس بے عیب لے کر جائے گا، کی تفسیر میں فرمایا یہ دل ہوگا، یہ وہ دل ہوگا جو بدعت سے پاک ہوگا اور سنت پر مطمئن ہوگا، اور دل کی سلامت، درستی اور طہارت و پاکیزگی کی اصل یہ ہے کہ دل خالص اللہ کی محبت، تعظیم، امید اور خوف سے معمور ہو جائے۔ توحید کے ان ارکان سے دل جتنا معمور ہوگا اس کی درستی اسی قدر ہوگی، اور جس قدر یہ چیزیں کمزور ہوں گی اور ان کے منافی چیزیں پائی جائیں گی، دل کی درستی اور پاکیزگی اس قدر کمزور ہوگی۔ امام ابن قیم رحم اللہ فرماتے ہیں دل کی کامل سلامتی اور طہارت کے لیے ضروری ہے کہ ان 5 چیزوں سے بالکل پاک ہو: شرک سے جو کہ توحید کے منافی ہے، بدعت سے جو کہ سنت کے منافی ہے، خواہش نفس سے جو کہ اوامر الہی کے منافی ہے، غفلت سے جو کہ ذکر الہی کے منافی ہے، اور نفس پرستی سے جو کہ اخلاص کے منافی ہے۔ دل میں ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جن سے بندے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا دل صحت مند دل ہے یا صرف اس میں صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کو ملامت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس سے گریہ وزاری کرتا ہے، اور اپنے رب سے اس طرح لو لگاتا ہے جیسے کوئی مجبور شخص اپنے محبوب سے دل لگاتا ہے، جس محبوب کی رضا، قربت اور انسیت کے بغیر اس کی نہ زندگی ہے، نہ کامیابی، نہ لذت و سرور۔ صحت مند دل کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے قبیح اور حرام چیزیں پیش کی جائیں تو وہ فطری طور پر ان سے دور بھاگتا ہے،
ان سے نفرت کرتا ہے اور ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ صحت مند دل کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے وہ حق پر اٹل اور قائم رہتا ہے، اور جس وقت فتنہ اور شبہات کی لہریں ٹھاٹے مارتی ہے اس وقت بھی اس کو حق کی پہچان ہو جاتی ہے، کیونکہ مومن کا دل ایک روشن چراغ کی مانند ہوتا ہے، جیسا کہ عظیم صحابی حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، خبردار ایسا نہ ہو کہ تم اپنے رب کے ساتھ بندگی کے عہد کو توڑ دو اور نتیجے میں تمہارا دل سخت ہو جائے اور اس عہد و پیمان کو اس سے کہیں زیادہ خیال کرو جتنا کہ تم اپنے مال اور اپنی ذات کا خیال رکھتے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں یہ چیز ودیت کی گئی ہے تو سچائی کو قبول کرے اور ہدایت سے متاثر ہو، لیکن اس کے باوجود دل تیزی سے پلٹنے والا بھی ہے، وہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سخت ہو جاتا ہے یا بگڑ جاتا ہے، اور بسا اوقات اتنا بگڑ جاتا ہے کہ اس پر مہر لگ جاتا ہے، پھر وہ اس وقت نہ بھلائی کو پہچان پاتا ہے اور نہ برائی پر نکیر کرتا ہے، اور نہ ہی وہ محرمات کے زخموں سے تکلیف محسوس کرتا ہے، اور نہ حق سے واقفیت کی وجہ سے درد محسوس کرتا ہے۔ دل کی سختی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں نیک کار مومنوں کے لیے کینہ کپٹ ہو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت اور عزت کے ٹھکانے کو ایسے دل کے لیے نہیں بنایا جس میں مومنوں کے لیے کینہ کپٹ ہو، بلکہ یہ دل نیک دل لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے مومنوں کے اللہ عز و جل نے اپنی رحمت سے مومنوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ان کے دلوں میں کینہ کپٹ اتار دے گا تاکہ اس میں وہ ظاہری باطنی ہر اعتبار سے لطف اندوز ہو۔ مسلمانوں، دلوں کی سختی اور ان کی خرابی کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ محبت و تعظیم اور توکل کرنے میں غیر اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، کیونکہ جب بندے کا دل مخلوق کی محبت سے بھرتا رہتا ہے تو پھر ایسا وقت آتا ہے وہ اپنے خالق کی محبت اور اس کی ملاقات کے شوق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور جب تک وہ مخلوق کی تعظیم میں لگا رہتا ہے تو ممکن ہے کہ اس پر ایسا لمحہ بھی آ جائے جب وہ اپنے دل میں عظمت الہی اور اس کی ہیبت و وقار کو ہی محسوس نہ کرے، اور جب وہ اپنی حاجات مخلوقات کے سامنے پیش کرتا رہتا ہے تو ممکن ہے کہ ایسا وقت آئے جب وہ اپنے دل میں اپنے پروردگار پر توکل کا کچھ حصہ بھی نہ پائے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی محبت، تعظیم اور اپنے نہیں ایسے ہی آ جا رہے ہیں برباد ختم کرتا ہوں۔ اور رش بہت زیادہ ہے، میں واش روم میں نہیں گیا، اللہ کے لیے ہے آدھے گھنٹے میں اس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی اور امام پر جو گواہی دینے والے، خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد بے شک جب دل مرض کا شکار ہوتا ہے وہ اس چیز کی خواہش کرنے لگتا ہے جو اسے نقصان پہنچائے اور اس چیز کو ناپسند کرتا ہے جو اسے نفع پہنچائے، لہٰذا دل کی حفاظت کے لیے زیادہ نفع بخش طریقہ یہ ہے تو اس بیماری سے بچاؤ اختیار کرے قبل اس کے کہ وہ بیماری اس پر اپنی گرفت مضبوط کر دے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ معصیت اور غفلت سے دوری اختیار کی جائے جو کہ دل کی اصلاح اور درستی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہی چیزیں دل کی بیماری، قساوت اور بگاڑ کے اہم اسباب ہیں۔ نیز بندے کو چاہیے کہ دل کے مالک اور اس کے الٹ پلٹ کرنے والے رب سے بار بار یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ اس کے دل کی اصلاح کرے اور اسے محفوظ رکھے، اسے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے، جیسے متقیوں کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور بندے کو جب اپنے دل کی بیماری کا احساس ہو تو وہ شرعی علاج میں جلدی کرے تاکہ اللہ کی رحمت سے اسے شفا حاصل ہو۔ اللہ کے بندوں، سخت دلوں کا بہترین علاج کثرت سے اللہ کا ذکر بجا لانا ہے، کیونکہ اس میں وہ شفا کامل موجود ہے جو کسی بیماری کو چھوڑتا۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک دلوں کی نرمی کی بات ہے تو یہ ذکر الہی سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی دل میں خوشبو اور رحمت پیدا کرتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے اور اس پر چھائی ہوئی غفلت کو بھی دور کرتا ہے، اور سب سے اہم اور اعلیٰ اور دلوں کی اصلاح میں سب سے مؤثر اور نفع بخش ذکر
سب کا نازل کردہ کلام اور وحی کے منظور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے پڑ جاتا۔ لہٰذا یہ بندے تدبر کے ساتھ آیت قرآن کی تلاوت کر اور خشوع کے ساتھ انہیں سن، سخت وعید کی آیت کو عبرت حاصل کر، وعدوں والی آیت کو سن کر شوق پیدا کر، بدور کے قصے اور ان کے ساتھ اللہ کی غالب آنے والی قدرت سے دردناک واقعات رونما ہوئے ان سے نصیحت پکڑ۔ بہت امید ہے کہ دوا بیماری کی حفاظت ہو جائے اور پھر اپنے مریض کی شفا حاصل کر لو۔ اور جو شخص اپنا دل نرم کرنا چاہے وہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، مسکین کو کھانا کھلائے اور کمزور مسلمانوں کی ضروریات کا جائزہ لے۔ اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نگاہوں کو پست رکھنا دل کی درستی کے بڑے اسباب میں سے ہے، کیونکہ اللہ نے آنکھ کو دل کا آئینہ بنایا ہے۔ لہٰذا جب بندہ نگاہیں نیچے رکھتا ہے دل کی اپنی خواہشات خواہش و شہوت کو نیچے کر دیتا ہے، لیکن جب بندہ اپنی نگاہ کو آزاد چھوڑ دیتا ہے تو دل کی شہوت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ تو درود و سلام اور برکتیں نازل فرما اس ذات پر جس کے دل کو تو نے بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل بنایا اور جسے تو نے اپنے لیے چن لیا اور جسے تو نے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا اور اپنے وحی کے ذریعے جنہیں عزت بخشی۔ اور اے اللہ تو ان کے تمام ساتھیوں سے راضی ہو جا جو اس امت میں سب سے زیادہ نیک دل کے مالک، سب سے زیادہ گہرے علم والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اے اللہ تو صدیق اکبر ابو بکر سے، عمر فاروق سے، عثمان ذو النورین سے اور حسن و حسین کے والد علی رضی اللہ عنہ اجمعین سے راضی ہو جا۔ تمام تابعین اور قیامت کے دن تک احسان کے ساتھ پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام و مسلمانوں کو عزت و قوت عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دے۔ اے اللہ تو اپنے دشمنوں کو جو تیرے دین کے بھی دشمن ہیں نحس نحس کر دے، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما اے قوت و غلبہ والے۔ اے اللہ ہمارے مظلوم و کمزور فلسطین بھائیوں کے لیے حامی و ناصر بن جا۔ اے اللہ ان کے خوف زدہ لوگوں کو امن و امان عطا کر، ان کے بھوکوں کو کھانا عطا کر، ان کے زخمیوں کو شفا دے، ان کے قیدیوں کا آزادی عطا فرما، انہیں اپنے اور تیرے دشمنوں پر فتح و غلبہ عطا فرما۔ یہ سب سے بہتر مدد کرنے والے اے اللہ تو مسلم ممالک میں امن و امان قائم کر، ان کے آپسی معاملات کو درست کر دے۔ اے اللہ ہمارے حاکم حرمین شریفین کے خادم کو ہدایت کے ذریعے فرما۔ اے اللہ تو ان کے مشکلوں کی اصلاح فرما یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملکوں اور بندوں کے لیے خیر و بھلائی ہو۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیری عافیت کے ذریعے تیری سزا سے، اور ہم پناہ مانگتے ہیں تیری ذات کے ذریعے سے تیرے قہر و غضب سے۔ ہم تیری تعریفات کو شمار